ایک پیاری حدیث ہے سرکار. لوگ بول رہے ہیں نا بھائی اتنی دعائیں کر رہے ہیں کرونا کی مگر کرونا جا رہا نہیں. آج جمعہ کی تیاری ہو رہی تھی, ایک حدیث سامنے آئی. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, زبان حضور کی ہے اور فرمان اللہ تبارک و تعالی کا ہے. سرکار فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان یدعو فیہ المؤمن للعامہ فیقول اللہ تعالی ادعو لخاصۃ نفسک استجیب لک فاما العامہ فانی علیہم ساخط کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک زمانہ ایسا آئے گا, مفہوم حدیث کا یاد رکھنا. سرکار فرماتے ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا جس زمانے میں ایک مومن حضور کی پوری امت کے لیے, عام لوگوں کے لیے دعا کرے گا. کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی بلا, کوئی وبا, کوئی آزمائش ایسی آئے گی, ایک مومن دعا کرے گا اے اللہ تو حضور کی پوری امت سے اس وبا کو اٹھا لے. اللہ جواب میں اس مومن سے فرماتا ہے اے میرے بندے تو اپنے لیے دعا کر, استجیب لک, میں تیری دعا تیرے حق میں قبول کروں گا, تیری دعا تیرے حق میں قبول کروں گا. فَأَمَّا الْعَامَّةُ فَإِنِّي عَلَيْهِمْ سَاخِطٌ, اور تو جن لوگوں کے لیے دعا کر رہا میں ان سب سے ناراض. ایک مومن حضور کی امت کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کرنے والے مومن سے فرماتا ہے تو اپنے لیے دعا کر, میں تیری دعا تیرے حق میں قبول کروں گا, اور جن کے لیے تو دعا کر رہا ہے علیہم ساخط, میں ان سے ناراض ہوں. اس حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر پریشانی ایک پر آئے تو ایک کی دعا سے حل ہوتی, وبا ایک کے لیے آئے, بلا ایک پر آئے تو ایک کی دعا سے وہ بلا اٹھا لی جاتی. اور جب بلا, وبا, آزمائش, پریشانی پوری امت کو گھیر لیتی ہے تو کسی ایک مومن کی دعا سے وہ بلا نہیں اٹھائی جاتی, پوری امت مل کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے تب وہ بلا اٹھا لی جاتی. آج کیا ہے, علماء دعا کر رہے ہیں, مساجد کے ائمہ دعا کر رہے ہیں, کوئی نیک بندہ راتوں کو اٹھ کر دعا کرتا ہے اے اللہ یہ موتیں دیکھی نہیں جاتی, یہ حالت دیکھی نہیں جاتی, یہ پریشانیاں دیکھی نہیں جاتی, اے اللہ تو اپنا عذاب اٹھا لے, تو ہمیں آزمائش سے چھٹکارا عطا فرما, تو اس بلا سے ہمیں نجات دے. تو اللہ فرماتا ہے یہ تیرا ایک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری امت کو میں نے اس آزمائش میں مبتلا کر دیا. میں یہ چاہتا ہوں تو اکیلا نہیں, پوری امت میری بارگاہ میں رجوع کرے تب میں سب کی دعا سب کے حق میں قبول کروں. آج حال یہی ہے. دیکھو آپ, میرے کو ذرا افسوس ہو رہا, مجھے ایسا لگ رہا کہ نہیں بھائی یہ اللہ کا عذاب ہے, آزمائش ہے. تہجد میں اٹھ کر ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ پوری امت مسلمہ کو کرونا وبا سے محفوظ فرما. ہم دعا کر رہے ہیں, ایک عالم دعا کر رہا, ایک نیک بندہ دعا کر رہا, مگر کیا ہو رہا, جو دعا کرنے والے دعا کر رہے ہیں اور جو نافرمانیاں کرنے والے وہ آج بھی نافرمانیوں میں ملوث ہیں. جو خدا سے غافل ہے وہ آج بھی خدا سے غافل ہے, جو خدا کی بندگی سے دور ہے وہ آج بھی خدا کی بندگی سے دور ہے. تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن کی دعا پوری امت کے حق میں قبول کرے؟ نہیں, سرکار فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں ایک مومن پوری امت کے لیے دعا کرے گا تو رب اسے فرماتا ہے تیرے لیے دعا کر, وہ دعا تیرے حق میں قبول کی جائے گی. اور میں ان تمام سے ناراض ہوں جب تک یہ اپنی کام کاج کو چھوڑ کر, اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ کر, اپنی خوشیوں کو قربان کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز نہیں ہوں گے, اس وقت تک میں یہ بلا اٹھانے والا نہیں, اس وقت تک میں یہ وبا اٹھانے والا نہیں, اس وقت تک ان کی یہ پریشانیاں دور ہونے والی نہیں. بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا, اور ہر بندہ یہ سوچے کہ یہ میرے عمل کی وجہ سے ایسا ہو رہا, یہ میرے عمل کی وجہ سے ایسا ہو رہا, میرے عمل کی وجہ سے ایسا ہو رہا. ہر بندہ اپنے بارے میں یہ غور کرے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کسی محفل میں, کسی مجلس میں, کسی معاشرے میں ایک بھی بدکار ہوتا ہے تو اللہ اس ایک کی بدکاری سے تمام کو اپنی برکتوں, رحمتوں, نعمتوں سے محروم فرما دیتا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام, قوم بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ کی امت, قوم بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا. ایک مرتبہ بارش بند ہو گئی, کھیت کھلیان سوکھنے لگے, جانور مرنے لگے, لوگ پیاسے ہو گئے, ہریالی شادابی سب ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیلیوں کو لے کر ایک میدان میں جمع ہو گئے. 70,000 بنی اسرائیلیوں کو لے کر ایک میدان میں جمع ہو گئے.
اور جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی. موسیٰ کلیم اللہ ہے جن کی دعاؤں کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب آپ چاہتے رب سے ہم کلام ہونے کا ارادہ فرماتے تو رب اپنے کلام سے موسیٰ کو مشرف فرماتا تھا. ویسے بھی ہر نبی کی دعا قابل قبول ہوتی ہے، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. 70,000 بنی اسرائیلیوں کو لے کر ایک میدان میں جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ دعا کرتے، اے اللہ میری امت سے یہ قحط اٹھا لے، بارش نازل فرما، اپنا کرم اتار، اپنی نعمت نازل فرما. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اے موسیٰ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ان میں ایک ایسا گنہگار ہے جس کی وجہ سے میری ان نعمتوں سے پوری قوم محروم ہے. ایک ایسا گنہگار ہے جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنی نعمتوں سے پوری امت کو محروم کر دیا. ایک ایسا گنہگار ہے. اور پھر رب ارشاد فرماتا، اے موسیٰ تم اپنے قوم میں کھڑے ہو کر اعلان کر دو، تم میں جو خدا کا نافرمان ہے وہ اس محفل سے اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک رکھا ہے. وہ چلا جائے، اللہ بارش نازل فرمائے گا. 70,000 لوگوں میں سے ایک ایسا گنہگار ہے جس کی وجہ سے رب نے 70,000 لوگوں کو بارش کی نعمت سے محروم کر دیا. اور دعا کرنے والے ہیں موسیٰ کلیم اللہ. آپ عبرت دیکھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا قابل قبول نہیں. یہاں ایک عبرت دی جا رہی ہے. قیامت تک آنے والے ہر بندے کو اس کے اندر ایک عبرت ہے. حدیث پاک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کا حکم پا کر اعلان فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے کہ تم میں ایک ایسا گنہگار ہے جس کی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری امت سے اپنی نعمت کو روک رکھا ہے، وہ اس محفل سے علیحدہ ہو جائے، وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے. وہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ بارش جیسی عظیم نعمت سے ہم تمام کو سرفراز فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان تو کر دیا، مگر جائے گا کون؟ وہ شخص جو گنہگار ہوتا ہے، وہ اپنے دل میں رب کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے میرے مولا تیرا فرمان برحق ہے، میں جانتا ہوں میں ہی وہ گنہگار ہوں، مگر ان تمام سے اگر میں علیحدہ ہو جائے گا تو ان تمام کے بیچ میں رسوا ہو جاؤں گا اور دنیا یہ جان لے گی کہ میں ہی تیرا اتنا بڑا نافرمان ہوں کہ میری وجہ سے قحط آ گیا اور میری وجہ سے بارش روک دی گئی. اے اللہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما. بندہ دل ہی دل میں دعا کر لیتا، دل ہی دل میں توبہ کر لیتا. موسیٰ ابھی اعلان کر کے کچھ ہی دیر ہوئی ہوتی، موسلا دھار بارش ہونے لگتی، موسلا دھار بارش ہونے لگتی. سارا مجمع پریشان، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیرت زدہ، تعجب کہ کوئی بندہ گیا بھی نہیں محفل سے ہٹ کر، جتنے ہیں اتنے ہی ہیں. اعلان تو ہوا مگر کوئی بندہ نکلا بھی نہیں، اور اللہ کا یہ فرمان تھا کہ وہ بندے کو علیحدہ کر دو، میں بارش اتاروں گا. کوئی بندہ گیا بھی نہیں اور پھر بارش ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دوبارہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے اللہ تیرا کوئی بندہ یہاں سے گیا ہی نہیں، پھر بھی تو نے اپنی نعمت سے ہم تمام کو سرفراز فرمایا، پھر بھی تو نے بارش اتاری. رب ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ یہ بارش میں اس بندے کی توبہ سے خوش ہو کر عطا کیا ہوں. یہ بارش میں نے اس بندے کی توبہ سے خوش ہو کر میں نے یہ نعمت سے تم تمام کو سرفراز فرمایا. اس بندے نے میری بارگاہ میں رجوع کر لیا اور اس نے توبہ کر لی ہے، اس کی توبہ پر میں خوش ہو کر یہ نعمت میں تمہیں عطا کر رہا ہوں. اللہ کتنا رحیم، کتنا کریم ہے. ایک بندہ بھی سچے دل سے دل ہی دل میں بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرما کر پوری امت کو اپنی نعمت سے سرفراز فرما رہا. آپ اندازہ لگاؤ، کبھی ایک گنہگار کی وجہ سے بھی پوری امت سے خدا اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. کبھی ایک مجرم کی وجہ سے بھی اپنی نعمتوں سے اللہ اپنی پوری بندوں کو محروم فرما دیتا ہے. تو ہر کوئی بندہ یہ سوچے کہ شاید یہ پریشانی میرے اعمال کی وجہ سے آ رہی، شاید میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو، شاید میری بدکاریوں کی وجہ سے ویسا. اور ایسا جب ہوگا تو ہر بندہ رب کی بارگاہ میں رجوع کرے گا. اب حال یہ ہے، ایک حساس آدمی،
ایک دیندار آدمی یہ سمجھ رہا کہ میرے اعمال کی وجہ سے ایسا ہو رہا، وہ توبہ کر رہا، اور جو بدکار ہے وہ بدکاری دن بدن کرتا ہی جا رہا، جو بے نمازی ہے وہ بے نمازی اور بنتا جا رہا، جو گنہگار ہے وہ اور گنہگار ہوتا جا رہا، اور اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں عطا فرما رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نعمتیں اس لیے دے رہا کہ میں راضی ہوں۔ نہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تو اس کی بارگاہ میں جا کر توبہ کر، اسی لیے اللہ نے اپنی نعمتیں اتنی دے دی کہ تجھے اپنی یادوں سے دور کر دیا، اپنی بندگی سے دور کر دیا۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ توبہ، استغفار، بندے کا اپنے رب کو پکارنا، یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، اسے ہی اپنی یادوں کا لطف عطا فرماتا ہے، اسے ہی اپنی بارگاہ میں رونے کا اعجاز عطا فرماتا ہے، اسے ہی اپنی بارگاہ میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کیسے کیسے نیکوکار گزرے دنیا میں، کیسی کیسی عبادتیں انہوں نے کی، مگر کبھی بھی وہ اللہ کی یادوں سے غافل نہیں ہوتے۔ وہ راتوں رات رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری بندگی کرتے رہتے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے۔ اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اور بعضوں نے فرمایا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس سے پہلے کہ رب تمہارا حساب لے تم اپنے آپ کو پرکھو، اپنے آپ کو جانچو، اپنا حساب لو، تم اپنے اندر غور کرو کہ تمہارے اندر کتنی بدعمالی ہے، تمہارے اندر کتنے گناہ ہیں۔ کوئی بھی بلا، کوئی بھی وبا، کوئی بھی آزمائش بلا رب کی بارگاہ میں رجوع ہوئے کہ حل ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ نیکوں کی نیکی ہوتی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کے صدقے بلائیں پریشانیاں دور فرماتا ہے، مگر وہ کب؟ جبکہ وہ آزمائش، وہ بلا خدا کے پورے بندوں کو گھیر نہ لے۔ اور آج آپ دیکھو، مومن بھی ہے تو اس پریشانی کا شکار ہے، کافر بھی ہے تو اس پریشانی کا شکار ہے، ماننے والا نہ ماننے والا ہر کوئی اس آزمائش میں مبتلا ہے۔ تو اس آزمائش سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی حل ہے کہ ہر بندہ خدا کی بارگاہ میں رجوع کرے، ہر بندہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے۔